بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان خاص الخاص دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ لو، اس سے طاقتور وظیفہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگلا پورا سال رزق اور دولت آپ کے پیچھے آئے گا اور آپ رب تعالیٰ سے جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے تو مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہم بات کریں گے بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان بابرکت دنوں میں کون سا ایسا عمل کیا جائے، کون سی ایسی دعا پڑھی جائے جس کے پڑھتے ہی رب تعالیٰ مانگنے والے کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی بندے کو ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کی مشکلات کو منٹوں میں ختم کر دیتا ہے، صرف اس خوبصورت دعا کو پڑھنے سے۔ دعا آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جس کے پڑھتے ہی رب تعالیٰ دنیا کی تمام حاجات اور ضروریات کو بھی پورا کرے گا، دنیا کی آپ کی خواہشات کو بھی پورا کرے گا، آخرت میں آپ کے لیے بہت زیادہ انعامات ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے اور رزق اور دولت کے خزانے بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ اس خوبصورت اور چھوٹی سی دعا کو ضرور پڑھنا ہے۔ بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کے پڑھنے سے آپ کو جو فائدے ہوں گے، معجزات ہوں گے، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے سالوں سے جو مسئلے حل نہیں ہو رہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہوں گے، بگڑے نصیب اجڑے مقدر سنور جائیں گے، رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی دولت آپ کے پیچھے آئے گی، آپ دولت کے پیچھے نہیں جائیں گے، رزق خود چل کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاتھ آپ کے لیے خزانے بھیجے گا اور ایسی ایسی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر میں داخل ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی، اور ایسی برکتیں اور رحمتیں داخل ہوں گی جو نسلوں تک چلیں گی، اور آپ کی زندگیاں خوشحال اور آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رزق اور دولت کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے، کامیابی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات تندرستی کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ تندرست ہیں وہ رزق بھی حاصل کر سکتے ہیں، دولت بھی کر سکتے ہیں، کامیابیاں، خوشیاں سب کچھ لے سکتے ہیں۔ اگر تندرستی ہے تو آپ اس تندرستی کو ہزار نعمت سمجھے۔ تندرستی ہے تو انسان ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، اگر انسان تندرست نہیں تو ہر چیز بیکار ہے۔ چاہے دنیا کا وہ امیر سے امیر تر انسان ہے، اگر وہ تندرست ہے تو اس کے پاس ہر خوشی اور ہر نعمت ہے۔ یاد رکھیے گا، رب تعالیٰ سے جب بھی دعا کیا کریں سب سے پہلے صحت مانگا کریں، رب تعالیٰ سے ایمان توکل مانگا کریں، مولا ہمیں پکا اور سچا مسلمان بھی بنا، عاشق رسول بھی بنا، اور ہمارا ایسا یقین بنا کہ ہمیں یوں ہی لگے کہ ہم نے اللہ سے مانگنے، رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دینا۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے خزانے عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ایک ایک پوائنٹ کو توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور پھر اسی ترتیب سے آپ نے اس خوبصورت سی دعا کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں کوشش کریں کہ باوضو رہیں، وضو کی حالت میں رہیں، کیونکہ وضو میں رہنے سے اللہ رب العزت رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ بھی کرتا ہے۔ وضو میں رہنے سے گھر میں برکتیں آتی ہیں، وضو میں رہنے سے چہرہ خوبصورت اور نورانی ہو جاتا ہے، وضو میں رہنے سے پریشانیاں مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، اور جب آپ وضو میں رہیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور ہم اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کریں، اللہ کا اذکار بھی کریں، صرف وضو میں رہنے سے۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بہت بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، پریشانیوں نے آن گھیرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات کو سنا اور فرمایا، اے صحابہ، تم کوشش کیا کرو کہ باوضو رہا کرو۔ جو لوگ وضو میں رہتے ہیں فرشتے بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہیں۔
جو لوگ وضو میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جو لوگ وضو میں رہتے ہیں رب تعالیٰ اس کے دسترخوان کو وسیع و کشادہ کر دیتا ہے. جو لوگ وضو میں رہتے ہیں رب تعالیٰ ان کے چہرے کو نورانیت عطا کرتا ہے, ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور کرتا ہے اور ان کا دل کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کو. تو آپ باوضو رہا کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں رہنے سے برکتیں بھی آتی ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں, اللہ کی غیبی مدد بھی نصیب ہوتی ہے اور بندہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں بھی حاصل کر سکتا ہے صرف یہ کام کرنے سے. وہ کام ہے وضو میں رہنا. تو کوشش کرنا ان تینوں دنوں میں آپ نے وضو میں رہنا ہے اور وضو کی حالت میں ہی آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے. دن میں کسی بھی ٹائم, کسی بھی وقت, کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اب جب میں کہہ دیتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو آپ نے پھر درود ابراہیمی کو ہی پڑھنا ہے. اکثر اوقات میں کہتی ہوں کہ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یعنی چھوٹے چھوٹے درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں. جب میں کہہ دیتی ہوں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے تو پھر سمجھ لیا کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے, کیونکہ درود ابراہیمی کی بڑی شان ہے, بڑی فضیلت ہے, بڑے فائدے ہیں. تو درود ابراہیمی آپ نے کیا کرنا ہے, 3 مرتبہ پڑھنا ہے. جب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ اس خوبصورت سی دعا کو پڑھنا ہے. اب دعا کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے, دھیان توجہ سے سنیے گا اور اسی ترتیب سے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے. دعا کو میں اسکرین پر دکھا رہی ہوں, توجہ سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا مسبب الاسباب, یا رحیم, یا رحمان, یا مالک, یا قدوس, یا سلام, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یا ذا الجلال والاکرام, یا عزیز, یا جبار, یا متکبر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الکریم, لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم. یہ چھوٹی سی دعا ہے. اس دعا کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے. جتنی میں نے دعا پڑھی ہے یہ 1 مرتبہ ہو گیا. اسی ترتیب سے, اسی طریقہ کار سے آپ نے صرف اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے, بدھ کے دن, جمعرات کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن. ان تینوں دنوں میں صرف 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر وسیلہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی, پریشانیاں ختم ہوں گی, رزق اور دولت کے خزانے ملیں گے, کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی. جو بھی رب تعالیٰ سے فریاد کی جائے گی, التجا کی جائے گی, گزارش کی جائے گی, دعا مانگی جائے گی, جو بھی آپ کی حاجت ہوگی, نیت ہوگی, مراد ہوگی, وہ ضرور پوری ہوگی. بارگاہ عالیہ میں آپ کی دعائیں ضرور پیش ہوں گی. آپ دعائیں فرش پر مانگیں گے, رب تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر آپ کی دعائیں مقبول کرے گا. آپ جب فرش پر دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھے فرشتوں میں آپ کا ذکر کرے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا, اے فرشتوں جاؤ, میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, جو مانگتا جاتا ہے وہ اسے عطا کرتے جاؤ. تو یہ ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے دنیا کی لاکھوں حاجتیں پوری ہوں گی, مرادیں پوری ہوں گی, بیماریاں ختم ہوں گی, آپ کے دل کی ہر نیک دلی مراد اور خواہش ضرور پوری ہوگی. بس اس دعا کو آپ نے بدھ, جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے, یہ نہیں کرنا کہ بس فٹافٹ ہم نے پڑھا اور ہم نے فٹافٹ دعا مانگی اور اٹھ گئے. جتنی دل لگی کے ساتھ, جتنی محبت اور خلوص کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لفظوں میں دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ کو عطا کرے گا. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں, آج میں نے آپ کے ساتھ 2 اعمال شیئر کیے ہیں. نمبر 1 آپ نے وضو میں رہنا ہے, نمبر 2 آپ نے یہ خوبصورت سی دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے, اللہ سے دعائیں کرنی ہیں. پھر اپنے مقدر اور نصیبوں کو بدلتا ہوا, اپنے حالات اور زندگی کو بدلتا ہوا, دنوں کو پھرتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس خوبصورت سی دعا کو آپ خود بھی پڑھیں, اپنے پیاروں کے ساتھ, جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں. ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے.
ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔